اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاٹھو بچو امید کہ تُہۍ ٲسِو پنٛنیو گرو منٛز سٲری ٹھیٖک یہِ چھُ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہُنٛد بہارستانی اردوٗ آز پرو أسۍ بیٛاکھ اکھ سبق تٕہنٛزِ اَمہِ کِتابہِ ہُنٛد یُس سبق سانہِ کٔشیٖرِ مُتعلق چھُ یہِ چھُ نظمہٕ کِس صوٗرتس منٛز یعنی اتھ منٛز چھُ أمۍ شٲعرن أمۍ لیکھن وٲلۍ کشمیٖرٕچ خوٗبصوٗرتی ہُنٛد اکھ نقشہٕ کھوٗنٛچمُت اکھ تصویٖر اکھ نظمہٕ کِس صوٗرتس منٛز اسہِ برونٛٹھ کُن اوٚنمُت ٹاٹھو بچو صفحہ نمبر 29 پٮ۪ٹھ 29 پہ آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیں اور ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے تصویر کشمیر. پیارے بچوں اس سبق میں کشمیر کی خوبصورتی کی تعریف دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی اس نظم میں شاعر نے کشمیر کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کی عکاسی کی ہے. اس نے اس نظم میں یہاں کے بزرگوں کے بارے میں بات کی ہے، عالموں کے بارے میں بات کی ہے، ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں بات کی ہے، مندروں اور مسجدوں کے بارے میں بات کی ہے، یا اسی طریقے سے مختلف باغات کے بارے میں بات کی ہے، یا مختلف جھیل کے بارے میں بات کی ہے. تو کل ملا کے یا قدرتی جو نظارے ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے. تو کل ملا کے کشمیر کی خوبصورتی کا یا کشمیر کے ہر ایک چیز کا اس نظم میں شاعر نے اظہار کیا ہے یا ان چیزوں کی عکاسی کی ہے. تو پیارے بچوں اب ہم اس نظم کو پڑھنے جا رہے ہیں. میں پہلے پڑھوں گا. پڑھنے سے پہلے کچھ الفاظ اوپر دیے گئے ہیں. اولیاء، اولیاء بولتے ہیں، یہ ولی کا جمع ہے. ولی بولتے ہیں خدا کے دوست کو یا دوست کو، تو اولیاء اس کا جمع ہے. عابد، عبادت گزار، پرہیزگار. آب شیرین، میٹھا آب. ٹھیک ہے. اولیاء ولی کا جمع. ولی بولتے ہیں خدا کے دوست کو، خدا کے حبیب کو. عابد عبادت گزار، عبادت کرنے والا. آب شیرین میٹھا آب. ٹھیک ہے نا، شیرین بولتے ہیں میٹھے کو. آب بقا، آب بقا یعنی آب بقا گئی یعنی یُس ہر ساتھ زندہ روزِ، زندہ جاوید. تو اب ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں تصویر کشمیر. چونکہ یہ ایک نظم ہے، اس کو ہم نثر کی صورت میں نہیں پڑھ سکتے. جیسے ہم نثر میں جملے در جملے پڑھتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا طرز کی ادا میں تھوڑا طرز دے کے اس کو ہم پڑھتے ہیں. اولیاء و عارفوں کی سرزمین، عالموں اور عابدوں کی سرزمین، یہ ادیبوں شاعروں کی سرزمین، مندروں اور مسجدوں کی سرزمین.
ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا جنت کشمیر ہے، دل فریبی باغ شالیمار کی اور نشاط باغ کی وہ دلکشی. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ بند، ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں پہ پہلے 4 ہے، اس کے بعد 2 ہے، اس کے بعد اور 2 ہے، ان کو ہم مصرے بولتے ہیں. ان چھ نا مصر. ٹھیک ہے نا، شاباش. پہلا جو آپ دیکھتے ہیں یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بند کہتے ہیں، بے نون دال شاعری میں. اسی طریقے سے یہ بھی بند ہے، یہ مصرع ہے، یہ بھی بند ہے. یعنی اس میں 2 مصرے ہیں، اس میں 2 مصرے ہیں، اور اس میں 4 مصرے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جب ہم پہلا بند لیں گے، اس میں شاعر کیا کہتا ہے کشمیر کے حوالے سے؟ اولیاء عارفوں کی سرزمین. یعنی یہ کشمیر جو ہے، وادی کشمیر جو ہے، یہاں پہ بہت سارے اولیاء، بہت سارے خدا کے دوست، بہت سارے عارف. عارف بولتے ہیں خدا کو پہچاننے والے، حق پہچاننے والے، ان کو عارف بولتے ہیں. اولیاء چھو ونا خدا دوسن، خدا کے ولی جو ہوتے ہیں، خدا کے دوست جو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کشمیر میں بہت سارے اولیائی کرام ہیں، یا گزر چکے ہیں، یا بہت سارے صوفی بزرگ ہیں، بہت سارے عارف ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا، جنہوں نے خدا کو پہچانا. یعنی یہ سرزمین جو ہے یہ اولیاؤں کی سرزمین ہے، یہ عارفوں کی سرزمین ہے. عالموں اور عابدوں کی سرزمین. اتنا ہی نہیں، یہ کشمیر کی جو سرزمین ہے، یہاں پہ بہت سارے عالم بھی گزر چکے ہیں، اور بہت سارے عابد بھی گزر چکے ہیں، جو پرہیزگار تھے، جو عبادت گزار تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے. جیسے بہت سارے بزرگوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے، یا آپ ان کے میلوں میں گئے ہوئے ہوں گے. جیسے آپ مقدم صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے عالم تھے. یا اسی طریقے سے بابا ریشی آپ جاتے ہیں، وہاں پہ پیام الدین، بابا پیام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے بہت سارے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے اس کشمیر میں اسلام کی خدمت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، وہ بہت بڑے اولیاء، عارف، عالم اور عابد تھے. یہ ادیبوں شاعروں کی سرزمین. یہاں پہ بہت سارے ادیب، ادیب بولتے ہیں جو لکھتا ہے، جو کتابیں لکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو ادیب کہا جاتا ہے، جو لٹریچر لکھتے ہیں. تو یہاں پہ نہ صرف اولیاء، عارف، عالم، عابد، بلکہ ادیب اور شاعر بھی رہ چکے ہیں، یا شاعر بھی گزر چکے ہیں. جیسے مہجور ایک بہت بڑے شاعر تھے. ٹھیک ہے نا. رسول میر یہاں کے بہت بڑے شاعر ہیں. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے ادیبوں میں آپ پروفیسر محمد زمان آزردہ صاحب کو دیکھیے. یا اسی طریقے سے بہت سارے ادیبی اس کشمیر، اس سرزمین کشمیر میں ہے. تو اس طریقے سے یہ کشمیر کا جو نقشہ ہے، کشمیر، تصویر کشمیر، کشمیر کی خوبصورتی کا، یا کشمیر کی عکاسی جو اس نظم میں شاعر کر رہا ہے. مندروں اور مسجدوں کی سرزمین. گرچہ یہاں اس کشمیر میں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں پہ باقی مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. جیسے ہندو ہیں،
پنڈت بھائی ہیں یا اسی طریقے سے سکھ بھائی ہیں ہمارے، تو ہر ایک مذہب کی اپنی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے. جیسے مسلمان کے لیے مسجد ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے پنڈت لوگ جو ہیں ان کے لیے مندر ہوتا ہے، یا سکھ لوگ جو ہیں ان کے لیے گردوارہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کشمیر میں ہمیں مندر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مسجد بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہاں پہ گردوارے یا ایون کہ جو چرچ ہوتے ہیں عیسائیوں کے، وہ بھی یہاں پہ اس کشمیر کی سرزمین پہ دیکھنے کو ملتے ہیں یا پائے جاتے ہیں. ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے. تو اس طریقے سے جب یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس سرزمین پہ ہوں، عالم بھی ہوں، عابد بھی ہوں، اولیاء بھی ہوں، عارف بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، مندر بھی ہوں، مسجد بھی ہوں، تو یہ ایک جنت کی تصویر پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نام جس کا جنت کشمیر ہے، اور اس جنت کا نام کیا ہے؟ اس جنت کا نام کشمیر. دل فریبی باغ شالیمار کی. اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ باغات بھی ہیں جن کو ہم مغل باغات کے نام سے جانتے ہیں، جیسے شالیمار باغ ہے. آپ وہاں گئے ہوں گے پیارے بچوں، جب آپ اسکول کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ ایکسکرشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے شالیمار باغ کا نظارہ کیا ہوگا. تو شالیمار باغ میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارا دل بہل جاتا ہے. تو شالیمار باغ کی جو دل فریبی ہے وہ بھی یہاں اس سرزمین پہ موجود ہے، اس کشمیر کی سرزمین پہ موجود ہے. اور نشاط باغ کی وہ دلکشی. اور جو یہ نشاط باغ ہیں یا شالیمار باغ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد جو دل بہل جاتا ہے وہ بھی اسی سرزمین پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کی جو دل فریبی، ان کی جو دلکشی، ان کی جو دل بہلانے والی جو بات یا دل بہلانے کا جو موقع وہاں پہ ہمیں ملتا ہے، وہ بھی اسی جنت یا اسی کشمیر کی تصویر کا ایک رخ ہے. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بند سمجھ لیے ہوں گے. تو آج کے لیے آپ کو اتنا ہی. تو کل انشاءاللہ ہم اسے آگے پڑھیں گے. شکریہ.